میرے رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ کوئی مثل ہے۔ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، کیا خوبصورت موسم ہے۔ آج دن کو کافی گرمی تھی، تو آج روزہ الحمدللہ اچھا ہی گزرا، اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے۔ لیکن آج رات دیکھیں، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، کون ہے جو آسمانوں سے بادل برساتا ہے؟ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بجلی چمک رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، سبحان اللہ، یہ بھی قدرت ہے۔ ہاں، بجلی چمکتی ہے نا، آواز آتی ہوتی ہے نا، بجلی چمک رہی، آواز نہیں آ رہی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے آواز وہ بند کی ہوئی ہے یا میں نے کوئی وہ لگایا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی آپ کو آسمان دکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، وہ میں آج دن کو ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا نا، تو وہ پھر ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے ہو نا، ریکارڈ تو ہو گئی لیکن اپلوڈ نہیں ہو سکی، وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو میں نے اس میں چند باتیں کی ہوئی تھی، وہ میں نے نا ایک حدیث مبارکہ سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو آئینے کا مطلب ہے، آئینے میں انسان کو اپنی تصویر نظر آتی ہے نا۔ تو جیسے کہ فزکس میں آپ کو پتہ ہے، ہم نے پڑھا ہے جی کہ جو امیج بنتی ہے اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، مطلب جیسے کہ پرنسپل فوکس ہے، پرنسپل لینتھ ہے، پرنسپل فوکس ہے، اس کے بعد فوکل لینتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے بہت سے فیکٹرز ہیں۔ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں، کہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو سارے فیکٹرز مل کے نا امیج کو بناتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک انسان جب دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، مطلب جس لائک کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور یہ سب اسی طرح فیکٹرز ہیں جو آپ کسی کو دیکھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آپ کو دوسرا جو کوئی آپ کے فرنٹ پہ ہوتا ہے بندہ، کوئی آپ کو بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو امیج بن رہی ہوتی ہے نا، اس کی جو فیکٹرز ہوتے ہیں، مطلب کہ جو آپ کے فیکٹرز اور اس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس انسان کے، وہ دونوں جب آپس میں میچ ہوتے ہیں نا، تو ہم دونوں مطلب جو بھی ہوتے ہیں وہ نا، وہ پھر ان کے فیکٹرز جب آپس میں میچ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پھر مطلب چاہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا دلی لگاؤ پیدا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جیسے فیکٹرز سے مراد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے اٹھنا بیٹھنا ان کا کیسا ہے، وہ اوبیڈینٹ ہیں کہ نہیں ہیں، ان میں دین کی لگن ہے کہ نہیں ہے۔ ایک دین کی لگن والا آدمی جو ہے، وہ ہمیشہ اس کی جو صحبت ہوتی ہے، وہ جو جس کو پسند کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہوگا وہ بھی، جب اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، مطلب وہی فیکٹرز ہوں جو دیکھنے والے کے پاس جو فیکٹر ہوں وہی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ دوسرے کا آئینہ ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو بندہ ہوتا ہے نا، اگر امیج جو بنتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہماری نظریں کمزور بھی ہوتی ہیں، پاس کی نظر کمزور، دور کی نظر کمزور نا، تو وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت پاس رہ کر بھی آپ کو پہچان نہیں سکتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دور ہوں، پاس ہوں، پھر بھی آپ کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ جان نچھاور کرتے تھے، چاہے وہ دور کے ہوں یا پاس کے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ابو جہل تھا جو بہت قریب کا تھا، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو چاچا تھا، لیکن وہ بہت قریب کا تھا نا، مطلب رشتے میں بہت قریب کا تھا، لیکن یوں سمجھیں کہ اس کی نظریں جو ہے نا وہ کافی کمزور تھی. اس کی نظریں کمزور تھی، اسی لیے وہ حضور کی ذات کے جو جلوے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور مقام تھا وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے، یا دیکھ نہیں سکا، کیونکہ رب خود فرماتے ہیں کہ نا میں نے نا ایسے لوگوں کو، ایسے جو کفار ہیں، یاسین شریف میں یہ کہا ہے، ان کو میں نا ان کے گلے میں نے ایسے توک باندھ دی ہے. ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں میں پٹیاں ہیں اور ان کو گلے میں توک ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، ایمان کی دولت وہ ابھی حاصل نہیں کر سکتے، مطلب ان کی نظریں جو ہے نا دیکھنے والی جو ہے وہ بالکل ہی فارغ ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہے ہم کہتے ہیں نا یار اس کی نظریں جو ہے نا وہ 6/6 ہیں، پتہ نہیں 6/6 ہوتی ہیں کہ کتنی ہوتی ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظریں ٹھیک ہوتی ہیں، مطلب اس کی دور کی بھی نظر ٹھیک ہوتی ہے، پاس کی بھی نظر ٹھیک ہوتی ہے. آپ نے ایسے بھی مطلب الحمدللہ جیسے کہ مجھے مطلب نہ دور کی نظر کمزور ہے میری، نہ پاس کی، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے. اسی طرح جو صحابہ کرام تھے نا، ٹھیک ہے، ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں، دور ہوں پاس ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چاہے کسی بھی صورت میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی بھی نقطۂ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل اعلیٰ، مطلب افضل و اعلیٰ ہی لگتی تھی. اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہی ذات ہے. لیکن بہت سے لوگ جو کفار تھے ان کو پاس ہوں یا دور ہوں ان کو وہ مطلب اپنا عکس نظر آتا تھا، اپنی، یعنی کہ وہ ان کی جو مطلب ان کی نظریں ان کی ایسی تھی، یا ہم کہہ سکتے ہیں ان کی دور بینی جو ہے وہ خراب تھی. وہ کہتے ہیں نا نیئر سائڈ اور فار سائڈ، اس طرح کا کوئی ایک آتا ہے ڈیفینیشن، میں نے مطلب پڑھی تھی ایک بار کہیں، تو مطلب دور کی نظر کمزور اور پاس کی نظر کمزور. تو میں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ پریکٹیکل لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہمیشہ اسی بندے کو پسند کرتے ہیں جس کا مائنڈ آپ کے ساتھ ملتا ہو، یعنی کہ جس کے تمام فیکٹرز آپ کے ساتھ ملتے ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ایک سچے اور مطلب اچھی اور سچی صحبت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور پرہیزگار بنائے. اور میرے لیے خاص طور پہ میں آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت فرمائے اور مجھے بخش دے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.